قانون پہ فطرت کے کیوں تانا زنی ہے، قانون پہ فطرت کے کیوں تانا زنی ہے، بے عقلی ہے یہ کیوں اپنی ہی قائم نہیں ماتم نہیں کرتے، اور عزت کے قربان لیے جاتے ہیں آنسو، عزت کے قربان لیے جاتے ہیں آنسو، سنتے ہو مصائب مگر غم نہیں کرتے۔ مومن کی یہ نظم ان کو سنا دے کوئی جا کر، مومن کی یہ نظم ان کو سنا دے کوئی جا کر، جو زندہ جاوید کا ماتم نہیں کرتے۔ آپ سب جو ادھر ادھر جو کھڑے ہیں، آپ مہربانی کر کے فرش اعظم پہ تشریف لائیں تاکہ مجلس کو شروع کی جا سکے۔ اور اسی فرش کے حوالے سے صاحب کہ جب در آل محمد پر چلا آئے گا، جب در آل محمد پر چلا آئے گا، دیکھنا جینے کا انداز بدل جائے گا۔ جب در آل محمد پر چلا آئے گا، دیکھنا جینے کا انداز بدل جائے گا۔ اور نصرت حق میں اگر جا سے گزر جائے گا، نصرت حق میں اگر جا سے گزر جائے گا، تو بھی حر کی طرح جنت میں نظر آئے گا، تو بھی حر کی طرح جنت میں نظر آئے گا۔ ایک نعرے صلوات بھیجے پر محمد والے محمد پر۔ چار بن وعدہ فرمایا کہ کہتے ہیں زمانے سے یہ احساس کے بازو، کہتے ہیں زمانے سے یہ احساس کے بازو، مضبوط ہوئے آدم و الیاس کے بازو، کہتے ہیں زمانے سے یہ احساس کے بازو، مضبوط ہوئے آدم و الیاس کے بازو۔ اور بازو میرے عباس کے کاٹو گے کہاں تک، بازو میرے عباس کے کاٹو گے کہاں تک، یہ سارے عزادار ہیں عباس کے بازو، یہ سارے عزادار ہیں عباس کے بازو۔ ایک نعرے صلوات پر محمد والے۔ تمام مومن سے گزارش ہے کہ امام باڑے میں تشریف لائیں، مجلس شروع ہو چکی ہے۔ صلوات۔ کس طرح تمہیں ڈھونڈ کے اب لائے گی زینب، کس طرح تمہیں ڈھونڈ کے اب لائے گی زینب، بعد عصر کے کل تم کو کہاں پائے گی زینب، کس طرح تمہیں ڈھونڈ کے اب لائے گی زینب، نادان سکینہ نے جو ضد کی تو بتاؤ، نادان سکینہ نے جو ضد کی تو بتاؤ، بھیا تم اس وقت کہاں پائے گی زینب، کس طرح تمہیں ڈھونڈ کے اب لائے گی زینب،
بھیا یہ کہو خیمہ میں جب آگ لگے گی، بھیا یہ کہو خیمہ میں جب آگ لگے گی، لے کے کہاں بچوں کو بہلائے گی زینب، کس طرح تمہیں ڈھونڈ کے اب لائے گی زینب۔ بسم اللہ ماشاء اللہ لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم۔ أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، لقد جاءت رسل ربنا بالحق، الصلاة والسلام وتحيتي والإكرام على نبي الأمي المكي المدني الهاشمي القرشي الأبتهي مولانا مولا قد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد وقوله الحق، بسم الله الرحمن الرحيم، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين۔ صلوات معزز سامعین کرام، اللہ کی کائنات، اللہ نے مشکلات، جو اس کائنات کا خالق بھی ہے، اس کائنات کا مالک بھی ہے، اس کائنات کا پروردگار بھی ہے، چونکہ اللہ نے قرآن مجید میں یہ ارشاد فرمایا کہ ہم نے رسول کو لوگوں کے لیے رحمت بنا کے بھیجا ہے، یعنی عالمین کے لیے رحمت بنا کے بھیجا ہے۔ عزیزان گرامی، اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اللہ جسے لوگوں کے لیے عالمین بنا کے بھیجے، جب وہ بندہ آ کر لوگوں کے لیے رحمت بن جائے تو وہ خدا جو ان بندوں کا خالق ہو اور اس رحمت للعالمین کا بھی خالق ہو، وہ کتنا سوال پڑے محمد والے عزیزان گرامی، پروردگار عالم نے اپنے مذہب
وہ دین جو اللہ نے خود کو پسند کیا، یعنی خود کے لیے بھی پسند کیا، جیسا کہ قرآن مجید میں ارشاد ہو رہا ہے کہ ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ کے نزدیک دین اسلام ہے۔ یعنی اس بات سے یہ واضح ہوتا ہے کہ اللہ کے نزدیک جو سب سے پسندیدہ دین ہے وہ اسلام ہے۔ اب عزیزان گرامی، اللہ نے جس اسلام کو اپنے لیے پسندیدہ قرار دیا تو لہٰذا ایسے ہی اس مبلغ اسلام کو بھی بنائے گا۔ اسی لیے پروردگار عالم نے پیغمبر کو قرآن مجید میں بہت سارے القابات دیے ہیں۔ کبھی طٰہٰ کہا ہے، کبھی یاسین کہا ہے، کبھی مزمل کہا ہے، کبھی مدثر کہا ہے، کبھی کملی والے کہا ہے، کبھی سراج کہا ہے، کبھی منیر کہا ہے۔ تو عزیزان گرامی، پروردگار عالم نے جو دین اسلام کی تبلیغ کے لیے مبلغ کے طور پر جس ذات گرامی کو چنا اسے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہتے ہیں۔ اس پیغمبر نے دین کی تبلیغ کیسے کی ہے؟ آپ دیکھیے، ایک فرقہ ہے جو کہتا ہے کہ محمد ہم جیسے ہیں۔ آپ غور کیجئے کہ ہمارا وجود نجاستوں کا پتلا ہے، یہ نور کی ہستیاں ہیں۔ اب دیکھیے، غور کیجئے کہ ہمارا وجود اگر ہم پیدا ہو رہے ہیں تو نجس ہو رہے ہیں، مرنے کے بعد بھی نجس، جو ہمیں چھو رہا ہے وہ بھی نجس، اور یہ تقابل کر رہے ہیں اس ہستی سے کہ جس کا وجود مجسمہ طہارت ہو، یعنی جو طہارت کا مالک ہو، جو نور کی مخلوق ہو۔ وہ تو اللہ نے ہم پہ کرم کر دیا کہ انہیں خاکی لباس پہنا کے ہم خاکی بندوں کی ہدایت کے لیے بھیج دیا۔ یہ تو اللہ نے ہم پہ کرم کیا ہے کہ پروردگار عالم نے نور کی ہستی کو ہمارے لیے، ہم خاکیوں کے لیے بہترین پیغمبر بنا کے بھیجا اور بہترین دین کے لیے بھیجا۔ جاؤ ہمارے امت کو، ہمارے بندوں کو، جو امت محمدی کہلاتی ہے۔ آپ دیکھیے، امت محمدی کہلانا بھی بڑی فخر کی بات ہے۔ محمد کی امت میں داخل ہونے کے لیے حضرت موسیٰ نے بھی دعا کی ہے۔ حضرت موسیٰ نے بھی دعا کی ہے کہ پروردگارہ مجھے امت محمدی میں قرار دے۔ ہمارے لیے فخر کی بات نہیں ہے کہ جو حضرت موسیٰ جس کی امت میں جانے کے لیے دعا کرے، اللہ نے ہمیں ان کا امتی بنایا ہو۔ ایک صلوات پڑھے محمد والے محمد۔ یہ دنیا والوں کے لیے رحمت ہے، اور تاریخ اس بات کی گواہ ہے کہ کسی کو بھی پیغمبر کے وجود سے اذیت نہیں ہوئی، اور اللہ نے جو دین بھیجا تھا، جو دین نازل کیا تھا، اس دین کو پیغمبر نے اپنی ذمہ داری سمجھ کے لوگوں تک پہنچایا ہے۔ لیکن کیا یہ دین جو پہنچایا ہے وہ کسی تلوار کی بیس پر یا کسی کو قتل کرنے کے یا ڈرا دھمکا کر پہنچایا؟ کہا نہیں، کہا اللہ کے نبی نے دین کو اخلاق کے ذریعے سے پہنچایا، کردار کے ذریعے سے پہنچایا۔ آپ اخلاق پیغمبر دیکھیے، ایک بڑھیا ہے جو پیغمبر کے تذلیل کرنے کے لیے، پیغمبر کی توہین کرنے کے لیے مسلسل ان کے اوپر گلا سجے پھینک رہی، کچڑے پھینک رہی، کوڑے پھینک رہی۔ لیکن جب ایک وقت آیا کہ وہ ضعیفہ نظر نہیں آئی تو پیغمبر نے پتہ کیا کہ وہ ضعیفہ کہاں ہے، تو لوگوں نے بتایا کہ وہ مریض ہے۔ تو اب پیغمبر نے کہا مجھے اس ضعیفہ تک لے چلو۔ اب جب پیغمبر اس ضعیفہ کی عیادت کو گئے ہیں، اب اس سے ایک بات اور سمجھ میں آتی ہے کہ جب کوئی مریض ہو جائے، سنت پیغمبر یہ ہے کہ اس کے عیادت کو جایا جائے۔ سنت پیغمبر یہ ہے کہ اس کی حال کو پوچھنے کے لیے، اس کے حال کو جاننے کے لیے جایا جائے۔ جب یہ پیغمبر پہنچے ہیں
اور پیغمبر کو آتا دیکھا، اسی لیے اللہ نے کہا نا رحمت للعالمین، عالمین کے لیے رحمت۔ اب جب پیغمبر کو اس ضعیفہ نے آتے ہوئے دیکھا تو تڑپ کے بس ایک جملہ کہا، یا رسول اللہ مجھے کلمہ پڑھا دیجیے۔ ہم آپ ہوتے تو اس ضعیفہ یا کوئی ایسا ہمارے ساتھ کھیل کرتا تو ہم اس کے عوض میں اس سے بڑھ کے کرتے، لیکن پیغمبر نے نہیں، کیونکہ مجسمہ اخلاق ہے، خلق العظیم کا مالک ہے کہ پیغمبر نے۔ اب آئیے امام حسن کی سیرت بھی دیکھتے ہیں۔ پیغمبر کا اخلاق اتنا اعلیٰ تھا، پیغمبر کا کردار اتنا اعلیٰ تھا کہ کفار و مشرکین بھی پیغمبر کے صداقت اور امین ہونے کی گواہی دیتے تھے، پیغمبر کے امین ہونے کی گواہی دیتے تھے۔ اور اس زمانے میں کوئی بینک نہیں ہوا کرتا تھا، لوگوں کو ایک ایسا بندہ چاہیے تھا جو امین ہو، جس کے یہاں لوگ اپنی قیمتی اشیاء کو رکھ دے اور اس میں کوئی نقصان نہ ہو۔ ایسے ماحول میں پیغمبر کافر اور مشرکین کے لیے امین بن رہے ہیں، یعنی وہ اس بات کی گواہی دیتے ہیں کہ پیغمبر کے پاس اگر امانت رکھوا دی جائے تو اس امانت میں خیانت نہیں ہو سکتی۔ اس بات کی وہ یہ گواہی دے رہے ہیں۔ بہت کمال ہے کہ کوئی کافر کسی بندے کے لیے، کوئی مشرک کسی بندے کے لیے اس طرح کی گواہی دے۔ اب یہ گواہی دی جا رہی ہے صداقت کا، تو معلوم ہوا کہ پہلے اسلام سے پہلے پیغمبر نے ان سے اپنی صداقت اور امانت کا کلمہ پڑھوایا، پہلے صداقت کو پیش کیا ہے، پہلے امین ہونے کو پیش کیا ہے، پہلے باکردار ہونے کو پیش کیا ہے۔ عزیزان گرامی، اگر پیغمبر باکردار ہے تو جانشین پیغمبر بھی باکردار ہوگا، اگر پیغمبر اخلاق کا مالک ہے تو جانشین پیغمبر بھی اخلاق کا مالک ہوگا۔ عزیزان گرامی، آئیے جانشین پیغمبر سے ہم دوسرے امام کی سیرت کو دیکھتے ہیں۔ جب دوسرے امام کی سیرت کو دیکھے، ہم نے امام حسن کی سیرت کو دیکھنا شروع کیا۔ اچھا، جو سیرت پیغمبر کی ہے وہی امام حسن کی ہے، وہی امام حسین کی ہے، وہی امام زین العابدین کی ہے، وہی امام آخر کی بھی ہے۔ یعنی جو سیرت پیغمبر کا ہے وہی سیرت 12ویں امام تک کے لوگوں کی ہے، جو کردار پیغمبر کا ہے وہی کردار جانشین پیغمبر کا ہے، جو اخلاق پیغمبر کا ہے وہی اخلاق جانشین پیغمبر کا ہے، جو گفتار پیغمبر کی ہے وہی گفتار جانشین پیغمبر کی ہے، جو رفتار پیغمبر کی ہے وہی رفتار جانشین پیغمبر کی ہے۔ اب ہم نے پیغمبر کے اخلاق کا ایک واقعہ سماعت فرمایا، آئیے دوسرے واقعے کی طرف چلتے ہیں جو جانشین پیغمبر کا واقعہ ہے۔ ہم نے دیکھا امام حسن ہے، ایک شخص آیا ہے امام حسن کو خدمت میں اور امام حسن کو اور ان کے والد ماجد کو گالیاں دے رہا ہے، برا بھلا کہہ رہا ہے۔ اب جب وہ برا بھلا کہہ کر خاموش ہو گیا تب امام حسن نے اپنے لبہائے مبارک کو جنبش دی، پیغمبر کی زبان جو پیغمبر کی زبان تھی امام حسن نے کھولی۔ اب امام حسن نے فرمایا کہ یہ بتاؤ تمہیں ضرورت ہے، کپڑا چاہیے، مسافر لگتے ہو، سواری کی ضرورت ہے، بھوکے ہو، کھانے کی ضرورت ہے، کوئی حاجت ہے، کوئی ضرورت ہے تو بتاؤ میں اس کو پورا کروں گا۔ ابھی تک اس شخص نے جو کچھ بھی ان کے بارے میں سنا تھا، جب اس نے دیکھا تو وہ اس کے برعکس نکلا۔ اب جیسے ہی وہ ساری چیزیں جو اس کو بتائی گئی تھی وہ اس کے برعکس نکلا،
کہ جس کے والد کو وہ گالی دے رہا ہے، جس کو وہ برا بھلا کہہ رہا ہے، اس کا فرزند اس سے پوچھ رہا ہے کوئی حاجت ہو تو بتاؤ، کوئی ضرورت ہو تو بتاؤ، کوئی چیز چاہیے ہو تو بتاؤ۔ جب اس شخص نے ایسا کردار دیکھا، وہ کردار جو پیغمبر کا کردار تھا، وہ گفتار جو پیغمبر کی گفتار تھی، جب اس شخص نے یہ دیکھا تو فوراً کہتا ہے آقا مجھے کلمہ پڑھا دیجیے، مجھے کلمہ پڑھا دیجیے۔ تو عزیزان گرامی معلوم چلا کہ یہ جو مسلمان ہوا ہے پورا فرقہ، یہ تلوار کی بیس پہ نہیں ہوا ہے، کردار کی بیس پہ ہوا ہے۔ عزیزان گرامی دیکھیے یہ بات ہو گئی۔ اب آئیے پیغمبر کی ذات میں دیکھتے ہیں، پیغمبر کا معجزہ کیا تھا؟ پیغمبر کا معجزہ یہ تھا کہ پیغمبر کا سب سے بڑا معجزہ قرآن مجید ہے، لیکن اور بھی معجزات ہیں، مثلا جیسے کنکڑی کا ہاتھ کو اٹھانا اور اس کنکڑی کا کلمہ پڑھنا، درخت کا جھک کر سلام کرنا، درخت کا جھک کر سلام کرنا۔ ایک گروہ پیغمبر کے پاس آیا، آگے کہتا ہے یا رسول اللہ ہم مسلمان ہونا چاہتے ہیں لیکن ہماری شرط ہے، معلوم نہیں یہاں میں نے پڑھا ہے کہ نہیں پڑھا، ہماری شرط ہے۔ کون سی شرط ہے؟ کہا کہ جو ہم کہیں گے وہ آپ کو کرنا ہوگا، جب آپ وہ کر دیں گے تو ہم آپ کے ہاتھوں پہ کلمہ پڑھ لیں گے۔ پیغمبر نے کہا اچھا۔ ان لوگوں نے کہا کہ یہ بتائیے کہ وہ جو درخت ہے اس کو بلائیے۔ پیغمبر نے اشارہ کیا، درخت چلتا ہوا چلا آیا۔ دیکھیے یہ درخت ہے، پیغمبر کے اشارے پہ چلا آیا۔ کچھ لوگوں کو تو پیغمبر بلاتے رہے وہ بھاگتے رہے۔ اب عزیزان گرامی پیغمبر نے اشارہ کیا، وہ درخت چلا آیا۔ پھر انہوں نے کہا کہ پیغمبر اس درخت کو کہیے کہ آدھا یہیں رہے آدھا چلا جائے۔ پیغمبر نے واپس سے اشارہ کیا، آدھا وہیں رہا آدھا چلا گیا۔ پھر ان لوگوں نے کہا کہ اب اس سے کہیے کہ جو بچا ہوا آدھا ہے وہ بھی واپس چلا جائے۔ پیغمبر نے اشارہ کیا، وہ بھی واپس چلا گیا۔ اب پھر انہوں نے کہا پیغمبر سے کہ آپ پھر اسے کہیے کہ یہ جیسا پہلے جیسا تھا ویسا دوبارہ ہو جائے۔ پھر پیغمبر نے اشارہ کیا، ویسے ہی ہو گیا۔ تو عزیزان گرامی انہوں نے کہا نہیں آپ جادوگر ہیں، آپ پیغمبر نہیں ہیں۔ تو پیغمبر تو جانتے تھے، ان کے دلوں کی اندر کی راز سے واقف تھے پیغمبر۔ یہ جادوگر کہہ کے چلے گئے، سامنے کیا آیا؟ پیغمبر کا معجزہ۔ پیغمبر نے کیا کہا؟ پیڑ کو اشارہ کیا، پیڑ چل کے چلا آیا۔ اب آئیے امام حسن کا معجزہ دیکھتے ہیں، جانشین پیغمبر کا معجزہ دیکھتے ہیں۔ ایک شخص ہے، رات کا سناٹا ہے، آدھی رات گزر چکی ہے، وہ شخص تیر کو کمان میں جوڑ رہا ہے، چاہتا ہے کہ تیر کو کھینچے۔ ہم آپ ہوتے تو دیکھتے تو ہم یہ کہتے لگتا ہے یہ پاگل ہو گیا ہے، آدھی رات میں تیر اور کمان لے کے میدان میں کھڑا ہے۔ لیکن جیسے ہی امام حسن نے اسے دیکھا، جا کر فوراً اس کے بازوؤں کو پکڑ لیا۔ اب جیسے ہی اس کے بازوؤں کو پکڑا تو اس کا ایک مقصد تھا، وہ مقصد پورا نہیں ہوا۔ ابھی میں مقصد بتاؤں، وہ مقصد تھا تو اس کا پورا نہیں ہوا۔ ظاہر ہے کہ جب کسی کا مقصد پورا نہیں ہوتا تو انسان جھنجھلا جاتا ہے، فوراً وہ مڑ کے دیکھتا ہے۔ لیکن جیسے ہی اس نے امام حسن کو دیکھا مسکرانے لگا، مولا آپ خیریت تو؟ امام نے فرمایا یہاں کیا کر رہے ہیں؟ کہا مولا میں نے ایک نجومی سے سنا ہے کہ سالوں کے بعد دو ستارے جب آپس میں ملتے ہیں اور اس ملن میں جب کوئی شخص تیر سے دیوار میں مارتا ہے تو وہ دیوار سونے کی ہو جاتی ہے۔ مقصد دیکھیے، وہ دیوار سونے کی ہو جاتی ہے۔ میں غریب ہوں، میں چاہتا ہوں کہ دیوار کو سونے کی کر کے امیر بن جاؤں، لیکن جب آپ نے یہ مجھے پکڑ لیا تو وہ ستارے جو آپس میں ملے تھے الگ ہو گئے۔ امام نے کہا اچھا یہ بات ہے؟ امام نے کہا اچھا دوڑو، تیر کو کمان میں لگاؤ۔ جیسے ہی اس نے تیر کو کمان میں لگایا، اب واپس سے دیکھا وہ ستارے مل رہے ہیں۔ وہ ستارے جو سالوں کی مدت کے بعد ملتے ہیں وہ ستارے ملنے لگے۔
اب جیسے ہی اس نے چاہا کہ تیر کو چھوڑے، امام نے پھر پکڑ لیا. کہا مولا آپ مجھے امیر نہیں ہونا دینا چاہتے. بڑی مشکل سے لگتا کوئی معجزہ ہو گیا تھا، واپس سے یہ ستارے مل رہے تھے. امام نے کہا اچھا پھر سے تیر کو کمان میں لگاؤ. پھر اس نے تیر کو کمان میں لگایا، کھینچا، چاہتا تھا کہ چھوڑے، دیکھا ستارے پھر سے مل رہے ہیں. اب وہ چاہتا ہے کہ تیر کو چھوڑے، امام نے پھر پکڑ لیا. پھر امام نے پکڑ لیا. وہ کہتا ہے مولا میں غریب ہوں، امیر ہونا چاہتا ہوں، چھوڑ دیجئے. بڑی مدتوں کے بعد یہ ستارے آپس میں ملتے ہیں. امام اس کو کچھ سمجھانا چاہ رہے تھے لیکن وہ 3-4 دفعہ میں نہ سمجھا. جب یہ فیل 5ویں دفعہ بڑھا ہے تو امام نے کہا پھر تیر کو جوڑو. امام اس نے جو تیر کو کمان میں لگایا ہے کھینچنا چاہا ہے، پھر امام اس نے دیکھا ان پھر سے آپس میں ستارے مل رہے تھے. پھر اس نے امام نے اس کو پکڑ لیا. پکڑنے کے بعد اب امام نے فرمایا، امام نے اس دیوار کو اشارہ کیا، وہ دیوار جو خاک کی تھی سونے میں بدل گئی. اب امام نے ایک جملہ فرمایا، تو محتاج ہے ان ستاروں کا جب تک آپس میں نہ ملیں گے. یہ دیوار سونے کی نہ ہوگی لیکن ہم کسی ستارے کے محتاج نہیں ہے، ستارہ ہمارا محتاج ہے. ارے ہم تو وہ ہے جو ہاتھ کو دھو دے تو ہمارے ہاتھوں کا دھون جواہر بن جائے، ہمارے ہاتھوں کا دھون جواہر بن جائے. صلوات پڑھے محمد وآل محمد. یہ پیغمبر کی زبان جو ایک بار پیغمبر نے کہا درخت اٹھ کے چلا آیا. امام حسن نے ایک اشارہ کیا، دیوار سونے کی ہوگی. یہ معجزات امام حسن میں سے. اللہ نے گرامی ان کی زبان ایسی ہے کہ اگر یہ کہہ دے تو بس ہونا ہے، یہ کہہ دے تو بس ہونا ہے. سیدہ نے کہا تھا رضوان کپڑا لے کر آئے گا تو پھر کپڑا لے کر درزی کپڑا لے کر آئے. امام حسن امام حسین نے کہا کہ ماں اماں دنیا والے عید کی خوشی منا رہے، کپڑے نئے نئے پہن رہے، ہمارے کپڑے کہاں؟ تو سیدہ نے ایک جملہ کہا تھا کہ بیٹا تمہارے کپڑے درزی لے کر آئے گا. تو ان کے زبان سے یہ نکلنا تھا. صبح ہوئی، دق الباب ہوا، دروازے کو کھولا گیا تو کہا کون؟ کہا انا خیاط الحسنین، میں حسنین کا درزی ہوں. ارے جیسے ہی حسنین کا درزی کا نام سنا امام حسن امام حسین آگے بڑھے، کپڑوں کو لے لیا. تو نتیجہ کیا نکلا؟ سیدہ نے کہا تھا درزی کپڑا لے کر آئے گا، تو اب رضوان جنت کو درزی بن کے سیدہ جی. یہ ہے صداقت کی زبان، یہ ہے صداقت کی زبان. ایسے ہی پیغمبر کو رحمت للعالمین نہیں بنایا اللہ نے. اللہ نے پیغمبر کو رحمت للعالمین بنایا، عالمین کے لیے رحمت. اور اگر تخلیق پیغمبر کی بات کی جائے، ہم نے وقت میں گنجائش نہیں ہے، تخلیق پیغمبر کی بات کی جائے تو پیغمبر سے پوچھا گیا کہ آپ کب سے نبی ہیں؟ فرمایا جب آدم آب اور دل میں تھے، یعنی پانی اور مٹی کے درمیان میں تھے، تب سے میں نبی ہوں. یعنی اس بات سے واضح ہوتا ہے کہ آدم کی نبوت سے پہلے بھی پیغمبر نبی تھے. پھر دوسری حدیث میں ملتا ہے کہ کسی نے سوال کیا کہ آپ کب خلق ہوئے؟ دیکھیے نبی ہونا، خلق ہونا، پیدا ہونا تینوں الگ الگ چیز ہے. ایک مرتبہ ہماری خلقت 9 مہینے پہلے ہو جاتی ہے، لیکن ہمارا پیدا ہونا، وجود دنیا میں آنا 9 مہینے کے بعد آتا ہے. پیغمبر کا وجود دنیا میں آخری نبی کے طور پر آیا، لیکن پیغمبر کی خلقت 4000 سال پہلے آدم کی خلقت سے ہو چکی تھی. یعنی جب کچھ نہ تھا، نہ تب تھا نہ تب تھا، نہ یہ تھا نہ وہ تھا،
نہ جہان تھا، نہ زمان تھا، نہ مکان تھا، کچھ بھی نہیں تھا، تب پیغمبر کی خلقت ہو چکی تھی۔ اچھا پیغمبر کو خلق کیوں کیا گیا؟ پیغمبر کی خلقت اس لیے کی گئی کیونکہ اللہ اپنی پہچان کو کسی کے ذریعے پہچان کروانا چاہتا۔ حدیث قدسی میں اللہ کا ارشاد ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، کنتو کنزن مخفیہ، یعنی اللہ یہاں پہ کہہ رہا ہے کہ میں چھپا ہوا خزانہ تھا، جب خدا نے چاہا کہ خدا پہچانا جائے، جب اللہ نے چاہا کہ اللہ پہچانا جائے، جب پروردگار نے چاہا پروردگار پہچانا جائے، فخلقتک یا محمد، تب میں نے اے محمد آپ کو خلق کر دیا۔ یعنی کیا؟ یعنی پیغمبر کی خلقت شناخت خدا بند کے لیے ہے۔ معلوم چلا کہ اب پیغمبر کی صفات کو دیکھتے چلے جاؤ، اللہ کو پہچانتے چلے جاؤ۔ پھر پیغمبر نے فرمایا انا وعلی من نور واحد، میں علی ایک ہی نور سے ہے۔ تو معلوم چلا کہ جب پیغمبر کا نور خلق ہو رہا تھا، ساتھ ساتھ علی کا بھی نور خلق ہو رہا تھا۔ اس سے نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ اللہ نے اپنی پہچان کا ذریعہ صرف پیغمبر کو نہیں بنایا بلکہ علی کو بھی بنایا، پیغمبر کے ساتھ ساتھ جانشین پیغمبر کا بھی خلقت مدتوں ہزار سال پہلے ہوئی۔ عزیزان گرامی، اللہ نے پیغمبر کو رحمت للعالمین بنا کے بھیجا تھا، عالمین کے لیے رحمت بنا کے بھیجا تھا، لیکن آپ دیکھیں امت محمدی نے اس عالمین کی بنائی ہوئی رحمت کے گھر والوں کے ساتھ آپ دیکھیے کیسی دشمنی فرزندان پیغمبر سے نکالی گئی۔ بس میں جناب سکینہ کا مصائب کا دو بند پڑھنا چاہتا ہوں، دو جملے سن لیجئے۔ 4 سال کی بچی ہے، معصوم ہے، آپ سب بھی صاحب اولاد ہیں، بچیاں چھوٹی ہوتی ہیں، باپ سے زیادہ مانوس ہوتی ہیں، بچیاں باپ سے زیادہ مانوس ہوتی ہیں۔ سکینہ اپنے بابا کو بہت چاہتی، لیکن آپ دیکھیے پیغمبر کی امت نے ان کے ساتھ کیا کیا، مسلمانوں نے ان کے ساتھ کیا کیا ہے۔ کب امام حسین کی شہادت کے بعد انہی بچیوں کو انہوں نے اذیتیں پہنچانا شروع کی۔ ارے 4 سال کی معصوم سکینہ ہے، کانوں سے گوشوارے چھین لیے گئے۔ ایک مرتبہ زندان میں سکینہ سو رہی تھی، سوتے ایک مرتبہ بیدار ہوئی، بابا بابا کی صدا لگانے لگی۔ سجاد نے پوچھا کیا ہوا؟ کہا ابھی بابا آئے تھے، بابا مجھے لینے کے لیے آئے تھے۔ جب شور اٹھا ہے یزید کو معلوم چلا ہے، اور جب یزید کو پتا چلا ہے، یزید نے پوچھا کیا ہو گیا ہے؟ ارے کہا وہ چھوٹی سی بچی ہے، اپنے بابا کو یاد کر کے بہت رو رہی ہے۔ ارے جیسے ہی یزید کو یہ پتا چلا، یزید نے کہا کہ اس کے بابا کا سر اس تک پہنچا دیا جائے۔ ارے حضرت عمر اللہ جب حسین کا سر سکینہ کے پاس پہنچا، سکینہ نے فریادیں کرنا شروع کی، اے بابا آپ کے بعد گوشوارے چھین لیے گئے، اے بابا آپ کے بعد ظالموں نے تماچے لگائے۔ ارے سکینہ یہ بیعت کرتی کرتی روح سکینہ پرواز کر گئی۔ وہ 4 سال کی سکینہ جو اذیتیں اٹھا رہی تھی، قید زندان شام میں مر گئی۔ سکینہ کی تربت قید میں بنا دی گئی۔ الا لعنت اللہ علی قوم الظالمین۔ پروردگارا ہمارے اس مختصر سی عبادت کو قبول فرما۔ پروردگارا جو حضرات پریشان حال ان کی پریشانیوں کو دور فرما۔ پروردگارا تو محمد و آل محمد کا واسطہ جہاں جہاں شہر کرال کی جان مال عزت آبرو کی حفاظت فرما۔ پروردگارا
جو حضرات بیمار ہیں، بیمار کربلا کے صدقے انہیں جلد سے شفا کاملہ اور عاجلہ عطا فرما۔ پروردگارا حجت آخر فضل زہرا یوسف زہرا کے ظہور میں تعجیل فرما، اور ہم سب کے اعمال کو اس لائق قرار دے تاکہ ہمارا شمار امام کے ناصرین و مددگار میں ہو۔ تقبل منا انک انت السمیع العلیم ماتم حسین۔ جناب سکینہ پہ سلام اللہ علیہ کے حوالے سے دو تین بار پیش کر دیتا ہوں۔ سکینہ کے لاشیں پہ کہتی ہے زینب، تیری لاش بیٹی اٹھاؤں میں کیسے، میں قید ہوں سر پر دابے نہیں ہے، کفن ہے تجھ کو پہناؤں میں کیسے، سکینہ کے لاش پہ کہتی ہے زینب، تیری لاش بیٹی اٹھاؤں کیسے، سکینہ لاش پہ کہتی ہے زینب، تیری لاش بیٹی اٹھاؤں کیسے، بتاؤ کہ جس قید میں میری جانی نہیں ملتا جیون کے پینے کو پانی، بھلا ایسے زندہ میں میت کو تیری کہو اس سے آئے دلاؤں میں کیسے، سکینہ کے اٹھاؤں میں کیسے، سکینہ کے جو ہوتا میرا یا عباس زندہ، نہ اس بے کسی میں پڑے تلاشا، مگر شیر سوتا ہے کرب و بلا میں، مدد کے لیے اب بلاؤں میں کیسے، سکینہ کے لاش ہے زینب، تیری سکینہ کے لاش پہ کہتی جب حسن دینے سکینہ کی پشت خزید کے اپنے تڑپ کر کام کتنی زخمی ہے ولیت، بھلا ہاتھ اس کو لگاؤں میں کیسے، سکینہ پہ کہتی ہے سکینہ کے لاش زمر جان کے خیرب وطن کو چلی ہے، تو حسرت زندگی تحرک رہی ہے، کہاں میری دنیا بتا دے سکینہ، تمہیں چھوڑ کر تن
तन्हा जाऊं मैं कैसे सकीना की पे बैठी है तन्हा तेरी लाश मेरी उठाऊं मैं